محمد آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ یونس جس کے بنیادی طور پر 3 مضامین ہیں۔ پہلا مضمون عقیدہ توحید ہے، دوسرا مضمون عقیدہ آخرت ہے، اور تیسرا مضمون اس کا قرآن مجید کی حقانیت ہے۔ آج جن آیات کے حوالے سے گفتگو ہوگی وہ آیات قرآن مجید کی حقانیت کی دلیل ہے۔ اس سے قبل پچھلے درس میں جس موضوع پر سورہ یونس کی آیات میں سے گفتگو ہوئی تھی وہ عقیدہ توحید تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں مشرکین مکہ کا ایک نقطہ نظر تھا، ایک ان کی بری سوچ تھی کہ یہ قرآن، یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہیں یہ ان کا اپنا خود بنایا ہوا ہے، یا بعض لوگ یہ الزام تراشی کرتے تھے کہ یہ کسی سے سیکھ کر آ کر ہمیں بیان کر دیتے ہیں۔ تو ان اگلی آیات میں اللہ رب العزت اسی بات کا جواب ارشاد فرما رہے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کے سوا اسے کوئی اپنی طرف سے بنا لے۔ یہ اللہ ہی کی کتاب ہے، اللہ ہی کا کلام ہے، اللہ ہی کی وحی ہے، کسی دوسرے کی مجال نہیں ہے کہ وہ قرآن جیسی کوئی شے لے کے آ جائے۔ اللہ یہاں پر یہ مشرکین مکہ کے اعتراض کا جواب ارشاد فرما رہے ہیں۔ اگلی قرآن مجید کی خصوصیت بیان کی۔ پہلی خصوصیت تو یہ بیان کی کہ یہ صرف اللہ کا کلام ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ اس جیسی کوئی چیز بنا لے۔ دوسری خصوصیت اللہ نے بیان فرمائی وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، اور یہ جو قرآن ہے جو پہلے سے کلام موجود ہے اس کی تصدیق کرتا ہے، یعنی وہ آسمانی کتابیں انجیل، تورات اور زبور اور دیگر صحائف کی صورت میں جو پہلے رسولوں پہ نازل ہوئی ہیں، قرآن کی یہ خصوصیت ہے، یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ مطلب کیا کہ تم لوگ اس کلام اللہ پر، اس وحی الہی پر اعتراض کرتے ہو کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بنائی ہوئی چیز ہے۔ حقیقت تو اس سے آگے بڑھ کے ہے، جتنے پہلے کلام آئے، جتنے پہلی اللہ کی وحی آئیں، یہ تو ان کی بھی تصدیق کرنے والا ہے۔ تیسری خصوصیت وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور یہ اس چیز کی تفصیل ہے، ان چیزوں کو بیان کرتا ہے جو تم پر لکھی گئیں۔ یہ اس کی تیسری خصوصیت ہے۔ کیا مراد اس سے؟ الکتاب سے ایک معنی مراد یہ ہے پہلی کتابوں کی تفصیل بیان کرنے والا۔ الکتاب کا دوسرا معنی جو اسی کے ساتھ ملتا جلتا ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے لوح محفوظ میں جو جو چیز بیان کی گئی ہے، جو وہاں پہ محفوظ ہے، اس کو بیان کرنے والا ہے۔ اور تیسرا معنی اس کا الکتاب کا یہ ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ کے احکامات کی تفصیل بیان کرنے والا ہے۔ تو تینوں معنی اپنے اپنے مقام پہ درست ہیں۔ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ، اور یہ لکھی ہوئی چیزوں کی وہ بیان کرتا ہے۔ اور چوتھی خصوصیت کیا ہے؟ لا ریب فیہ، اور اس میں کوئی شک نہیں
من رب العالمین، یہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے، اللہ کا، وہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا یہ پیغام ہے، وہ رب جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ آگے اللہ رب العزت، پہلے تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی خصوصیات بیان کی، اب آگے اللہ رب العزت ایک اور حقیقت کو کھول کے بیان فرما رہے ہیں۔ اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں اور اگر ان کے وہم و گمان میں ایسی بات ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی چیز بنا کے لے آتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں، تو پھر کیا ہے، وہ بھی اس طرح کی ایک صورت ہی بنا لائیں۔ ام یقولون افطرا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود بنایا ہے؟ ٹھیک، کل، تو ان سے فرما دیجئے فاتو بصورت مثلہ، تم بھی اس طرح کی ایک صورت لے آؤ، اور صرف تم اکیلے نہیں، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور ان کو بھی بلا لاؤ جن کی تم طاقت رکھتے ہو، جن کو تم بلا سکتے ہو، جن سے تم مدد لے سکتے ہو، سارے اسباب اکٹھے کر لو اور اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اگر تم اپنے جھوٹے اور مکہ کے اس طرح کے اعتراض پر 3 مختلف ان سے مطالبات کیے ہیں۔ نمبر 1، بمثل حاضر القرآن، تم اس قرآن جیسی کتاب لے آؤ۔ اگر تم کہتے ہو کہ یہ خود بنا لاتے ہیں، چلیں، اللہ رب العزت نے اس چیلنج کو مزید ہلکا کیا، بی عشر سور، 10 صورتیں لے آؤ، نہ لا سکے، اب اللہ رب العزت فرمایا بصورت مثلہ، ایک صورت ہی اس کی طرح کی لے آؤ، اور یہ ساری دنیا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے آج تک اور آج سے لے کر قیامت کی صبح تک چیلنج ہے کہ قرآن مجید جیسی کوئی ایک صورت لے کے آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، مکہ کا دور ہے، اور اس زمانے میں ایک مقابلہ ہوا کرتا تھا جس میں وہ بڑے اعلیٰ پائے کے شاعر لوگ تھے، وہ اپنی باتوں کو، اپنی بہادری کے قصوں کو، اپنی محبت اور عشق کو اشعار میں بیان کیا کرتے تھے، بعض اوقات گفتگو بھی اشعار میں کیا کرتے تھے۔ مقابلہ ہوا کرتا تھا ہر سال، اور جس کا کلام سب سے بہترین ہوتا اس کو خانہ کعبہ، اس کا اعزاز یہ ہوتا کہ اس کو خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکا دیا جاتا۔ اس زمانے میں سورہ کوثر نازل ہوئی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ایک صحابی رسول نے سورۃ تحریر کی اور وہاں پہ لٹکا دی۔ اس کے لٹکنے کی دیر تھی، ایک چیلنج تھا پہلے کلام کو۔ لوگوں نے پڑھا، حیران ہوئے کہ واقعی بڑا اعلیٰ کلام ہے، کیونکہ اس کلام کے لطائف کو وہی سمجھ سکتے ہیں، ہم تو اجمی لوگ ہیں۔ جب ان کو معلوم ہوا یہ تو وہ کلام ہے جو اللہ کے رسول پہ نازل ہوتا ہے، تو ان کی پریشانی زیادہ ہو گئی۔ اب انہوں نے اس کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی، بڑے بڑے شاعر بلوائے، لبید اس زمانے کا بڑا شاعر تھا، اس کو بلایا، ہاں بھئی اس کا مقابلہ کرنا ہے ورنہ ہماری عزت نہیں رہے گی، ہمارا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، ہماری تو عزت کا جنازہ نکل جائے گا، ہمارا جو مان ہے وہ ختم ہو جائے گا کہ ہم بڑے شاعر ہیں، بڑے فصیح و بلیغ ہیں۔ آیا، اس نے سورہ کوثر کو 1 2 4 5 مرتبہ پڑھا، اور آخر میں یہ کہنے پر مجبور ہو گیا وَهَذَا لَيْسَ بِكَلَامِ الْبَشَرِ، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ تو ایک صورت بھی اس جیسی نہیں لا سکتے، اور اللہ نے یہاں پر وہ تیسرا چیلنج فرمایا ہے، قُلْ فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے میرے محبوب، ان سے فرما دیجئے کہ وہ اس جیسی ایک صورت لے آئیں، اور اللہ کے سوائے جس کو بلانا چاہتے ہیں اپنی مدد کے لیے بلا لیں اگر وہ سچے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلایا جسے وہ سمجھ نہ سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی کم عقلی ہے، ان کا علم کمزور ہے، ان کی لا علمی ہے، ان کی جہالت ہے،
وہ اس چیز کو جھٹلا رہے ہیں جس کی ان کو سمجھ نہیں ہے۔ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، اور ابھی ان کی حقیقت بھی نہیں کھلی ان کے سامنے، یعنی نہ وہ اس کلام کو سمجھ پائے ہیں، نہ اس کی تہ تک پہنچ سکے ہیں، اور نہ ان کی حقیقت ان کے سامنے ہے، لہٰذا یہ اس کا کیا مقابلہ کریں گے۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، پس وہ دیکھیں کیسا انجام ہوا ظالموں کا جنہوں نے ظلم کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ انجام کار کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی لوگ گزرے، کوئی قوم نوح تھی، کوئی لوط تھی، کوئی ہود تھی، کوئی سمود تھی، جنہوں نے اپنے وقت کے پیغمبروں کو جھٹلایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا بد انجام فرمایا۔ اب اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے کچھ ہیں جو ایمان اس پر لے آئیں گے، یعنی قرآن مجید پر۔ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ نبی علیہ السلام اس فکر میں رہا کرتے تھے کہ یہ ایمان لے آئیں، یہ اللہ اور مجھ پر، یعنی اللہ کے رسول پر ایمان لے آئیں، اس کتاب کی حقیقت کو مان لیں۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کو تسلی دے رہے ہیں، آپ کیوں اپنے آپ کو غم میں گلائے جا رہے ہیں؟ ان میں سے کچھ ایمان لے آئیں گے اور ان میں سے کچھ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَرَبُّكَ عَالَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور آپ کا رب بہت زیادہ جانتا ہے فساد کرنے والوں کو، شرارت کرنے والوں کو۔ اور پھر مزید اللہ تسلی فرما رہے ہیں وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں پس آپ ان سے کہہ دیجئے میرے لیے میرا کام ہے، تمہارے لیے تمہارا، تم اپنے عمل کے ذمہ دار ہو اور میں اپنے عمل کا ذمہ دار ہوں۔ انتم بریئون مما عملوا، اور تم بری ہو جو میں عمل کرتا ہوں، تم سے میرے عمل کا سوال نہیں پوچھا جائے گا۔ وَأَنَا بَرِيٌّ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور میں بری ہوں جو تم عمل کرتے ہو۔ یہ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے اس بات کی کہ آپ اپنے کام کو جاری رکھیں، لیکن اس فکر میں اپنے آپ کو ضعیف نہ کر لیں، اپنے آپ کو اتنا کمزور نہ کر لیں، اور اپنے آپ کو فکر مندی میں نہ ڈال لیں کہ ان کا کیا ہوگا جو ایمان نہیں لا رہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو اپنے حال پہ چھوڑ لیا ہے، اور اللہ نے ایک طرح سے اور بات کو نبی علیہ السلام کے سامنے کھول کے بیان کیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کی باتوں کو کان لگا کے سنتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو اپنے حال پہ چھوڑ لیا ہے، اور اللہ نے ایک طرح سے اور بات کو نبی علیہ السلام کے سامنے کھول کے بیان کیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کی باتوں کو کان لگا کے سنتے ہیں، باتوں کو سنتے ہیں، مگر کیا ہے، دل کے کانوں سے نہیں سنتے، ظاہری کانوں سے سنتے ہیں۔ وہ دل کے کان جو ایمان کی طرف لے کے جاتے ہیں، جو ایمان کی قبولیت کا سبب بنتے ہیں، ان کانوں سے نہیں سنتے۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں؟ بہروں سے کون مراد ہے؟ جو ظاہری کان سے تو سن رہے ہیں لیکن دل کے کانوں سے نہیں سن رہے۔ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اگرچہ وہ نہیں سمجھتے اس بات کو۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں۔ بعض تو ایسے تھے جنہوں نے آپ کی صورت مبارکہ کو دیکھا اور یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں، اور کتنے ہی ایسے تھے کہ جو آپ کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، کیا آپ اندھوں کو راہ دکھا سکتے ہیں؟ کیا آپ اندھوں کو ہدایت پہ لا سکتے ہیں؟ کیا مطلب وہ ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہیں، وہ دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھتے۔ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اگرچہ وہ کچھ بھی نہ دیکھتے ہوں۔ مطلب کیا، ظاہری آنکھ سے دیکھنا اور دل کی آنکھ سے نہ دیکھنا وہ ایسا ہی ہے تو انہوں نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یظلم الناس شیئا، کسی پر بھی کچھ ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون، قاعدہ اور انصاف کا تقاضا ہے
کہ وہ کسی پر جان بوجھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، کسی پر ظلم نہیں کرتا، ہاں وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن کیا ہے، لوگ ہیں جو اپنے نفسوں پہ خود ظلم کرتے ہیں، گناہ کر کے، ایمان کی دعوت کو قبول نہ کر کے، کتاب اللہ کی حقیقت کو نہ جان کر اور پھر اس پر ایمان نہ لا کر اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ در حقیقت یہ لوگ ہی ہیں جو اپنی کرتوتوں، بدعمالیوں، بدعقیدگی کی وجہ سے اپنے نفسوں پہ ظلم کرنے والے ہیں۔ تو یہ آج کی آیات قرآن مجید کی حقانیت، قرآن مجید کی طرف دعوت کے لیے بہترین قرآن مجید کی آیات میں سے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی حقانیت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ یا رب العالمین، جتنے بھی مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جتنے بھی فوت ہو چکے ہیں یا اللہ سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ خصوصاً حاضرین مجلس میں سے کسی کے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں اس دنیا میں موجود نہیں، اور ان کا ہم پر سب سے زیادہ حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، ہر وقت ہر دعا میں ان کو شامل کریں، ان سب کی